السلام کے ایک بعد منٹ سر، کسی کو آواز نہیں آ رہی، کون ہے؟ زیڈ اے الوی سر، آپ کو ابھی آواز میری آ رہی ہے؟ ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر میرا مائک آن ہے، مائک میرا آن ہے سر، آپ کو آواز آن ہے، آپ ایک دفعہ دوبارہ ری جوائن کریں۔ مجھے آ رہی ہے آواز، آپ کی آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی ہمیں تو آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے، سب کو آ جس رہی کو ہے۔ نہیں آ رہی وہ دوبارہ ری جوائن کرے، ٹھیک ہے؟ اب سٹارٹ کر لیں۔ اللہم صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کمپلیٹ کیا کا ذکر قرآن میں 38 صورتوں میں 38 علیہ السلام پہ آتے ہیں، 14 صورتوں میں مضمون آئی، اس کے ہم نے 4 باب لکھے، ہم نے کچھ پڑھا بھی تھا، یاد ہے؟ 38 علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے معجزات اور تعلیمات ہم نے پڑھی۔ آگے ہم آج پڑھیں گے اہل یہود نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور اہل نصارہ نے ان کے ساتھ ان کے متعلق کیا عقیدہ قائم کیا، اور قرآن نے اس کو رد کر دیا، پھر اس کی وعید ہے، اور یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا مضمون ہے، آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے ان کی پیدائش اور معجزات اور تعلیمات پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد ہم آئے تھے کیا تھا اس میں؟ اہل یہود نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ ہم پڑھیں گے 157 پڑھیں گے، 158 پڑھیں گے سورۃ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ النساء ہے، چوتھے نمبر پر، اور آیت نمبر ہے 157۔ 156 بھی نہیں، 157۔ اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے ان باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ جی سر 158 تک پڑھ لیا ہے، پوری بات ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ آگے بھی پڑھ لیں ایک دو۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ چلو یقیناً ٹھیک ہم ہوگا، نے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ آگے آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ عیسائیوں نے کیا عقیدہ قائم کیا۔ آپ کو اٹھا لیا گیا زندہ آسمان پہ، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، متشبہ کر دیا گیا،
کہ ان کو सूली पे चढ़ा, जो शख्स सूली पे चढ़ाया गया उसकी शक्ल वैसे ही बना दी गई जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, और लोगों को पता ही नहीं चला। और 571 के 571 रसूलुल्लाह सल्लम तशरीफ लाती हैं और फिर कुरान आता है, फिर जाके 600 साल बाद लोगों को पता चलता है कि ये हुआ था। ये जो 600 साल थे इसमें क्या फे जो भी है, असहाबा, उनके असहाबा के नाम जो कुछ भी सुना गया, जैसे भी किया गया, जैसे कहानी बनी कि वो 3 दिन गए हैं वो कब्र में रहे, फिर निकल आए, फिर पता नहीं क्या हुआ, जो भी है वो सारा अकीदा गढ़ा गया। ठीक है, जो किसी ने सुना वैसे ही बना दिया। और जो ईसाइयत जो है उसके पीछे तो जो असहाबा थे उनको तो इतनी कोशिश की सब मार दिए जाए, लेकिन वो बच के या ना बचे ये नहीं मुझे पता। बहरहाल कहने का मतलब ये है, इतना प्लान किया कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ये जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको जारी सारी रखा, और ये नबी सल्लम के आने तक कायम था। उधर राहब और पीस वैसे आपको पता है तारीख इस्लाम में उन्होंने नबी सल्लम को पहचान भी लिया था कि ये अल्लाह के नबी हैं जो आने वाले थे, ये वो है। क्या सर किया उन्होंने ये कहा, एक बात पूछूं, मौती ही का क्या मतलब है? ही किसकी मौत से पहले, कबला मौती ही? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये है वो सारी बात। अब हम देखते हैं कि ईसाइयों ने क्या कीदा किया, कुरान उसको रद्द करता जाता है। ठीक है, आप पढ़ेंगी सूरह निसा की 171, सूरह माइदा की 17, सूरह माइदा की 17, सूरह माइदा की 72। चलें पढ़ें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की 171। ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ और अल्लाह पर बजुज हक के और कुछ ना कहो। हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल और उसके कलमा कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम की तरफ डाल दिया गया था और उसके पास की रूह हैं। इसलिए तुम अल्लाह को और उसके सब रसूलों को मानो और ना कहो कि अल्लाह तीन है। उससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है और वो उससे पाक है कि उसकी औलाद हो। उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह काफी है काम बनाने वाला। जी सर, आगे भी पढ़ने। पढ़ते जी। और मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई या तकब्बुर व इनकार हरगिज हो ही नहीं सकता था, और ना ही मुकर्रब फरिश्तों को। उसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर व इनकार करे, अल्लाह ताला उन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। बस जो लोग ईमान लाए हैं और शाइस्ता अमाल किए हैं जिन्होंने, उनको उनका पूरा पूरा सवाब अनायत फरमाएगा और अपने फजल से उन्हें और ज्यादा देगा। और जिन लोगों ने नंगोआर और सरकशी और इनकार किया, उन्हें अलमनाक अजाब देगा, और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हमायती और इमदाद करने वाला ना पाएंगे। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कोई सनद और दलील आ पहुंची, और हमने तुम्हारी जानिब वाज़े और साफ नूर ठीक उतार दिया ठीक है। ठीक ठीक, चलें माइदा की 17 पे आएंगे। सर रूह मिन्हु, इसको जरा बताइए। रूह अमर होता है, क्या होता है? अमर। कहा गया कि आप पैदा हो जो पैदा होगी, बस इतनी सी बात। तो सर ये तो हर इंसान के साथ होता है, तो उनका खास जिक्र अलग से किया गया। इससे अलग लिया गया क्योंकि बाकी तो पूरे 9 महीने रह के आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आर्डर था, उन्होंने कहा हो गई, बस खत्म होगी बात, और बाहर जी भी आ गई, बाहर भी आ गई। सही। ये चलें, बोलें आगे, पढ़ें। सूरह अल माइदा की 17 आयत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। आप उनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम और उसकी वालिदा और रुए जमीन के सब लोगों को हलाक कर देना चाहिए तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ भी इख्तियार रखता हो। आसमानों और जमीन और दोनों के दरमियान का कुल मालिक अल्लाह ताला ही है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब आयत 72 शुरू करूं। आप पढ़े आगे, रुक क्यों गई हैं, क्या हो गया? आपने 17 कहा था और उसके बाद तो 72 17 का रेफरेंस दिया था मैंने, ये तो नहीं कहा था 17 पे आके मेरे साथ लड़ाई करना। चले ठीक है, लड़ाई कब हो रही है, ये आगे अपनी इस्लाह करनी है हमने। चलें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके दोस्त हैं। आप कह दीजिए कि फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बाइस अल्लाह ताला क्यों सजा देता है। नहीं, बल्कि तुम भी उसकी मखलूक में से एक इंसान हो। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब देता है। जमीन और आसमान और इनके दरमियान की हर चीज अल्लाह ताला की मलकियत है और उसी की तरफ लौटना है। ए अहले किताब, बिल यकीन हमारा रसूल तुम्हारे पास रसूलों की आमद के एक वक्फे के बाद आ पहुंचा है जो तुम्हारे लिए साफ साफ बयान कर रहा है, ताकि तुम्हारी ये बात ना रह जाए कि हमारे पास तो कोई बड़ाई सुनाने वाला आया ही नहीं। बुराई सुनाने वाला आया ही नहीं। बस अब तू यकीनन खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला आ पहुंचा और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और ठीक हो याद गया। करो हजरत 72 शुरू करें। बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि वो खुद मसीह ने उनसे कहा था कि बनी इसराइल अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नुम ही है और गुनहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। वो लोग भी कतन काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है। दरअसल सिवा अल्लाह ताला के कोई इलाह नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो उनमें से जो कुफर पर रहेंगे उन्हें अलमनाक अजाब जरूर पहुंचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तगफार नहीं करते। अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। उनकी वालदा एक रास्तबाज औरत थी। दोनों माँ बेटे खाना खाया करते थे। आप देखिए कि किस तरह हम उनके सामने दलाइल रखते हैं, फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो फिरे जाते हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक है और ना किसी नफा के। अल्लाह ही खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। कह दीजिए कि ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू और ज्यादती ना करो और उन लोगों की नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को यानी बहुत सौ को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए हैं। बनी इसराइल के काफिरों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की जुबानी लानत की गई इस वजह से कि वो नाफरमानियां करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते न थे और जो कुछ भी ये करते थे यकीनन वो बहुत ही बुरा था। उनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो काफिरों से दोस्तियां करते हैं। जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है और अल्लाह ताला उनसे नाराज हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। अगर उन्हें अल्लाह ताला पर और नबी पर और जो नाजिल किया गया है उस पर ईमान होता तो ये कुफार से दोस्तियां हरगिज ना चलो करते। ठीक लेकिन ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, ये 33 अलैहिस्सलाम का रद्द हो गया। कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बेटे नहीं है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल की तरफ उठा लिए गए, वापस आएंगे, फिर फौत होंगे सारे लोग, उस वक्त उन पे ईमान लाएंगे, ठीक है। आगे हम सोच आते हैं ज़ुखरुफ की
57 سے شروع کریں. سر یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہود زیادہ عداوت ہے ان کو، لیکن نصارہ کو آپ قریب پائیں گے. تو آج کل کے نصارہ تو ایسے ہیں ہی نہیں. نہیں تو یہ نصارہ تو ہے ہی نہیں نا. یہ صحیح. چلیں یہ تو لکھا نہیں ہے پکے کافر ہیں. ہاں جی صحیح. 72 کیا پڑھی؟ 72 کیا پڑھی آپ؟ ہاں جی بالکل صحیح کہا. اور سر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ تو شرک کرتے ہیں. اور نہیں ان سے تو کسی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، شرک ایک طرف رہ گیا. سر شرک کرتے ہیں اس لیے نا. وہ نہیں وہ وہیں کافر تو اس سے تو نہیں ہو سکتی نا. یہ 72 دوبارہ پڑھ دیں گے، 73 آگے پڑھیں ذرا. ابھی 72 پڑھی ہے، 73 پڑھی آگے. سر اب وہ پیچھے والی ہل جاتی ہے، کیا کریں، میں آگے والی ڈھونڈنے لگ جاتی ہوں. تو اب جنہوں نے کچھ نہیں ہوتا آپ کو، آپ جہاں بیٹھی ہیں نہیں پھسلیں گی، آپ کریں آرام سے، ٹھیک ہے. اچھا نہیں وہ سورہ کون سی آپ اور نے کچھ نہیں بتائی؟ ہوتا. کسی کچھ کی نہیں ہوتا. بتائی ہے سر، یہی بتائی ہے نا کہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ 3 کا تیسرا ہے. یہ والی. ہاں یہی والی ہے، تو کافر ہیں اور وہ. اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں. اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، تو البتہ کافروں کو ضرور عذاب علیم پہنچے گا. بس یہی ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی، فرسٹ ورلڈ وار تھی، ان کے لیے یہ عذاب عظیم تھا. تو میں نے صحیح جب بتایا ان کو، میں نے کہا فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کوئی وار نہیں تھی، یہ تو آپ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا، کرسچینٹی کو لڑا دیا اور مروا دیا. ان سیکنڈ ورلڈ وار 480 ملین کیجولٹیز ان 4 ایئرز. پورے امریکہ، پورا برطانیہ میں 10 سال کا بچہ کوئی نہیں رہ گیا تھا. جی ٹھیک ہے. جی. لندن کے اوپر 5000 ساٹی روزانہ جاتی تھی. اندازہ کریں جو لوگ وہاں رہ رہے تھے. تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا اور کیا. ان کو تو سمجھ نہیں آئی. میں نے جب کہا تو انہوں نے کہا ایک بشپ بھیج دیا. بشپ صاحب جاؤ اس سے پوچھیں یہ کیا کہتے ہیں. وہ آیا تو میں نے اس کو پھر نام کی 82 پڑھائی. مجھے کہتا ہے یہ شرک نہیں مجھے آتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ. مجھے پتہ نہیں یہ شرک کیا ہوتا ہے. پھر میں نے ایکسپلین بھی شرک کیا ہوتا ہے. آئی تھنک اس کے بعد اس کی ایک فیس بک کی تھی، ایک کیا اس کو کہتے ہیں پیج تھا، ہی لیفٹ. اس کے بعد نہیں مجھے نظر آیا. الحمدللہ آئی تھنک ہی انڈرسٹوڈ اٹ کہ یہ غلط ہے. چلے سر اس کا بارہ مطلب ان کو یہ ہے کہ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے جو نصارہ ہیں وہ اس پہ قائم ہی نہیں ہے، اپنے مذہب پہ بھی قائم نہیں ہے. وہ نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو رہ کے آیا ہوں ساتھ، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. بہرحال ان کے اوپر ہم جتنا سوچ رہے ہیں نا، یا جو سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہو کتنے خوش ہیں، آپ کو سر پتہ نہیں ہو کہ کتنے عذاب میں ہم. بالکل ایمان کے بغیر کیسی خوشی. ایمان کے بغیر بھی اس کے علاوہ بھی آپ ان کے ایمان کے علاوہ بغیر. بھی ہے. ہاں میں جی. ایک وسٹرن اسٹیشن تھا، وہاں سے اترتا تھا رات کو ایسے ہی، کوئی بازار گیا یا کسی شہر گیا. تو میرا جو فلیٹ تھا، کوئی میں 1 ہی مہینہ رہا ادھر، 2 مہینے رہا. وہ فلیٹ تھا. میں جب جاتا تھا گلی ولی سے میں یا چھوٹی سڑکوں سے شارٹ کٹ مارتا تھا. بیٹھی رو رہی ہیں. ابھی کیوں رو رہی ہے؟ بوائے بوائے فرینڈ نے مجھے باہر نکال دیا آدھی رات. میں اس کے پھول بھی لے کے آئی تھی، پتہ نہیں میں نے کیا بھی کیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ بہرحال وہاں پہ اس کی عورت کتنی تذلیل ہے کہ آپ سوچیں. جی صحیح بات ہے. تو گرل فرینڈ ہوگی تو یہ کمائے گی تو آدھا کرایہ دے گی اور بیوی بھی بنے گی. صحیح. اندازہ کریں. ان کی بیٹی کے کوئی $2.5 پہ یقین کرنا. وہ ہمارے ورجینیا میں تھا، ایک پب سا تھا. اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا میری بات سنو، یہ آپ کو کتنا دیتے ہیں؟ کہتے $2.5 دیتے ہیں گھنٹے. اس معنی میں بہت مطلب $2.5 کی ویلیو ہوتی ہوگی، مجھے نہیں پتا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اگر لڑکی پورے سندھ میں بجلی آف ہو جائے کہ ان کے کھمبے پہ لگا دیں تو سارا روشن ہو جائے. اتنی تذلیل ہے انسان کی وہاں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اس کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ واشنگٹن ٹاؤن تھا، وہاں پہ 7-11 ہم کھڑے تھے. تو اور تھی اس نے کہا جی کھولے رات کے 12 بجے. ہم نے کہا کیا؟ اس نے میں نے برگر لینے جو آپ نے پھینک دیے نیچے، جو مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا یا ناٹ ورتھ یوز.
وہ سارے اٹھا لیے اس نے. میں نے کہا یہ کیا کری؟ کہتی ہے اس پل کے نیچے ہم رہ رہے ہیں. جس سے یہ جو ہے آپ کا وائٹ ہاؤس سے کوئی 15 کلومیٹر دور کی میں بات کر رہا ہوں. ہم، کہتی ہے اس پل کے نیچے ہم رہ رہے ہیں 6-7 ہیں, ہم نے سب نہیں کھانا. ہم۔ یہ تو ہمیں دور سے ڈول سو آنے لگتے ہیں نا. یا تو سر یہ چیزوں تو یا پاکستان میں دیکھیں تو کمی نہیں ہے ان چیزوں کی. اور نہیں میں پاکستان یہ سے کہہ رہا ہوں بہتر وہاں ہے پہ بلکہ ہمیں یہاں پر. پاکستان, دیکھو پاکستان امریکہ کا جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو ہاں امریکہ تو آسمان پہ ہے, تو ہم پاکستان تو زمین بالکل کے اندر بھی گیا ہوا تھوڑا سا فٹ, ہے نا. جی تو ہم، اس مقابلے میں بات کر رہا ہوں کہ میں تھوڑی ہاں کہہ رہا ہوں پاکستان میں یہ نہیں ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا پاکستان میں نہیں, کہا ہے میں نے. یا نہیں کہا, لیکن یہ جو کمپیریزن جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت کا. کمپیریزن کی بات کر, میں تو کہہ رہا ہوں ان کے حالات ہی ہیں بیچاروں کے, یہ کہا ہے میں نے تو کوئی کمپیریزن نہیں کیا. کمپیریزن تو بندہ تب کرتا ہے. ہاں ہمارے ہاں اپنی اپنی اب آپ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے آپ کے گھر, میرے خیال میں جب تک وہ فوت نہیں ہوتی ان کے والدین اگر زندہ ہیں, بھائی زندہ ہیں, شی از لکڈ آفٹر. یہ میری بہن ہے, عید پہ جانا ہے, یہ ماں باپ لٹکے رہتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ, کچھ بھی ہو جائے ایسی ہے. یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو ہمارا ہے. ہم تو اللہ کے, وہ جب بھی میں کسی یونیورسٹی میں جا کے بات کرتا تھا مجھے یہی بتاتے تھے پروفیسر, ہم سے کوئی لاکھوں کروڑوں جو مرضی لے لے, ہمیں فیملی سسٹم آپ کو دے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی بہن چلی گئی 18 سال, وہ 28 سال بعد آ رہی ہے, بھائی ہے وہ کہتا ہے اچھا تم میری بہن ہو. وٹ از دس لائف. ایسے ہی ہے جو پیرنٹس ہے وہ اولڈ ہوم میں چلے گئے, ان کو پوچھتے ہی نہیں ہے. تو یہ انسانیت تو تھوڑی ہے. چلے میں نہیں مقابلہ نہیں کرتا, کہ آپ مائنڈ کر جاتی ہیں کہ مقابلہ کر رہا ہوں میں نہیں نہیں مقابلہ. مائنڈ کی بات نہیں ہے, انسانیت یہاں پہ بھی بہت ہے. یس جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ہے, اس میں وزن ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا باقی کی, یہاں پہ اگر ہم پاکستان کا مقابلہ کریں تو وہ پاکستان میں بھی ایسے بہت کچھ ہے, تو یہاں پہ اگر ہے تو نہیں میں کم یہ کہہ رہا ہوں, میں بتا رہا پاکستان ہوں کی. آپ کو, میں جس دن لینڈ کیا تھا نا, میں 4 مہینے رات, میں نے جس دن اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ کیا تھا میں شکر ادا کیا. مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی, کمرہ تھا جو نارمل ہے, گاڑی تھی چھوٹی چھوٹی جو بھی ہے, چھوٹا سا جاب بھی تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے ان کو دیکھا کہ یہاں رہ کے کس نے کرنا کیا ہے, یہاں پہ تو انسانیت نہیں ہے تو باقی کسی نے کیا کرنا ہے. یار یہاں پہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ بھی ہو سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں, جب تک نہیں جاتی. وہ بیٹی چلی جاتی ہے پھر بھی خیال ہوتا ہے اس کو عید دیکھ کے آؤ, فلانا کرو, وہ کرو, وہ کرو. میں تو جب داستان سناتا تھا اپنی کسی بیٹی کی کو, تو آگے سے کہتی تھی ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا یس, ہماری تو چھوٹی ننیاں جو ہیں ہمارے کندھوں پہ رہتی ہیں, اترتی نہیں باپ کی. یہ اور معاشرہ ہے ہمارا. ہمیں دن میں 3 دفعہ جو ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں نا, جو نارمل فیملی ہے, آئی ڈونٹ سے یہ غریب آدمی ہے, ہم جو نارمل فیملی ہے 3 دفعہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. یقین کر وہاں پہ میں ایک کر رہا تھا, وہ دونوں ڈاکٹر سے, ایک ڈاکٹر بیوی ڈاکٹر سے, میں دوسری جگہ چاول ڈالتا تھا تو وہ دیکھتے تھے میری طرف. اٹس اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. وہ نہیں آپ سوچ سکتے جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے لا کا ہے, ایکویلٹی ہے, ہر ایک کے لیے لا برابر ہے, آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا. وہ چیزیں جو ہیں وہ خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ لا رات کو لڑکی قانونیت نہیں ہے یہاں پہ. لا قانونیت کے علاوہ بھی وہ what the taxes are being paid are utilized in the interest of the public. بالکل بالکل. ہمارے یہاں تو غریب لوٹ لوگ لاٹ کے جہاں باہر پہ چلے غریب جاتے ہیں. لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے. چلیں بھوکا بہرحال نہیں کوئی. مقابلہ نہ کریں. وی آر ویری ویل آف. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا جو لڑکے میں نے دیکھا ہے جو ہائر پوزیشن میں چلے جاتے ہیں, جن کی 10-15 ہزار ڈالر تنخواہ ہوتی ہے, they live very well. ڈاکٹر اسپیشلی ویری ویل آف, ٹھیک ہے. اور انجینئرس کو نہیں میں نے دیکھا, ڈاکٹر کو میں نے دیکھا, تھے ویری ویل آف. کوئی ڈاکٹر تھے ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی تھے. سو یہ نہیں بات, وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو انسانیت ہے وہ ہے, اور اس میں جو رنگ, اس میں جو خوبصورتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی, کسی اور چیز میں نہیں, نہ پیسے میں نہ کسی اور چیز, ٹھیک ہے نا. ویسے انسان جہاں جاتا ہے پھر اس کو پیٹ پالنا پڑتا ہے اور رہنا پڑتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے ایکسیپٹ کر لیتا ہے وہ ساری چیزیں. تو ایسے ہی ہے. تو یہ کہ میں بچے چھوڑ جاتی ہیں اور روتے رہتی ہیں. اور اس سویلائزیشن میں نے ایک ہی بات ان کے منہ پہ ماری تھی, آپ نے انسان کے لیے
اللہ سبحانہ نے ماں پیدا کی ایک بچے کے لیے 2.5 سال، تم نے زندہ ماں بچے سے چھین لی۔ وہ کہتے تھے واقعی صحیح بات۔ میں نے کہا مر گئی تو ٹھیک ہے، اوکے، نہیں ہے اس کے بعد میں تم سر نے وہاں زندہ ماں۔ اگر یہ چیز ہے تو سر یہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی اس بات سے، آپ نے بات صحیح کی ہے، لیکن یہاں پہ جو بڑے بڑے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، وہ بھی ماں کو ماں رہنے ہی نہیں دیتے، وہ تو پورے خاندان کی فیملی کی سرونٹس بنی ہوتی ہیں خواتین، اس بات کو نہیں آپ شاید دیکھ پاتے۔ نہیں میں نے آپ بات سمجھی نہیں، چلے کیا اتنی بحث کیا کرنی ہے، میں تو ویسے بتا رہا تھا، آپ نے اہل کتاب کا پوچھا تھا، میں نے بات کر دی، ٹھیک ہے، جو میں نے دیکھا میں نے بتا دیا۔ چلیں آگے آتے ہیں، زخرف کی 57 پہ آتی ہیں۔ جی میں پڑھوں؟ پڑھیں یا کوئی اور پڑھیں۔ پڑھے گا؟ ہاں جی پڑھیں میں باری باری۔ ہاں جی میں پڑھتی ہوں۔ ہم۔ سورہ الزخرف 57 آیت ہے۔ اور جوں ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر شور مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں، اور یقین رکھو کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ چلیں ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ حدید کی 27 پڑھیں گی۔ سورہ الحدید ہم۔ آیت نمبر 27 37۔ 27 20۔ ان کے بعد ہم نے اپنے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے ان سے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور ٹھیک ہو گیا، یہ کہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے یہ جو رہبانیت ہے اور نند ہے اور یہ بشپ یہ جو بھی ہے،
شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، یہ سارا انہوں نے خود کیا تھا، اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ غلط ہے۔ سورۃ صف کی چھٹی پہ آئیں گے۔ اور یاد کرو کہ عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ اینڈ میں قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا جو قصہ بیان کیا ہے کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہم پڑھیں گے 116 سے لے کے آخر تک سورۃ مائدہ، اور سورۃ مریم 87 سے لے کے آخر تک۔ المائدہ کہاں سے شروع کرنی؟ 116 سے آخر تک۔ جی، غرض جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ اللہ جواب بنا میں دو، اللہ بنا دو، خدا کے بندو، یہ خدا پڑھو گے تو کوئی پتہ نہیں چڑھے گا قرآن میں کیوں آ رہا ہے قصہ۔ الہین کا الہ، لفظ ہے، الہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ساری کہانی سنائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ الہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے کہا تھا ان کو کہ میری ماں اور میں الہ ہیں؟ آگے دیکھیں جواب کیا آتا ہے، پڑھیں۔ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا حق مجھے نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہی ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اللہ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ ان آپ کے یہ لیے دیکھ لیں، آپ یہ دیکھ لیں کتنے جلیل القدر معجزات والے پیغمبر اپنی امت کی سفارش کر رہے ہیں، اور جواب یہ آ رہا ہے آج ہر سچے کو اس کی سچائی کا بدلہ ملے گا، دوسروں کا نہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آگے جب شرک پڑھاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے یہ کیسے تو وہ کیسے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلیل القدر پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بخشتے جو آپ کے بندے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آج ان لوگوں کو جو سچے ہیں ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا، بس کوئی شفاعت صحیح، کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ جی۔ چلیں پڑھیں آگے۔ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تمام آسمان اور زمین میں اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اینڈ ہو گیا سورۃ مائدہ کا 120۔ ٹھیک ہو گئی، 87 پڑھیں، 87 آن سورہ مریم پڑھیں۔ اب پوری سورہ انسانیت کو وعید آ رہی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ پڑھیں۔ سورہ مریم
87 से आगे पढ़ेंगी आखिर तक। जी एक मैं निकाल अच्छा। इस वक्त लोग कोई सिफारिश लाने पर कादिर ना होंगे बजुज उसके कि जिसने रहमान के हजूर से परवाना हासिल कर लिया हो। वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घड़ लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़ें, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं, इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया। बेटा रहमान की ये जी बेटा रहमान के लिए बेटा चुना, क्या आप कहना कहा? बेटा इतने अच्छा इतना बड़ा जुर्म है, जमीन फट सकती है, आसमान गिर पड़ सकता है, पहाड़ गिर हो सकते हैं, इतने बड़े अजाब की ये के मुकाबले में गुनाह है ये। हम्म, आप सूरत काफ पढ़ती हैं, अर्जुन में पढ़ती हैं ना? जी कौन कौन पढ़ता है, हाथ खड़ा करे। हम पढ़ते हैं। इसकी चौथी आयत पढ़े, किसकी? सूरा सूरत कहफ काफ की? की। हाँ उसको चलो पहले निकालना 11 पढ़े, 11 पढ़े। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ ना रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस हाँ बात ये है, पर आपने आपने बताना है, उनको डराना है जाके। कहा कभी किसी ने सूरत काफ पढ़ी है? सिर्फ पढ़ते ही हैं, उनको जाके पढ़ते डराना हैं। भी है। कुरान इसलिए आ रहा है। हम्म, चलें, ठीक हो गया। ये है अलीसा अलैहिस्सलाम और तशरीह आ रही थी, वो आयत की पढ़ लें। सूरह तौबा की 30 और 31 ये तफसीर आ रही है। सूरह तौबा की 2 आयत, आयत नंबर 30 और 31, उसको एक्सप्लेन किया गया। चलें पढ़ें आयत नंबर 30 30 और 31। सूरा कहफ की। नहीं, सूरह तौबा की कहा है मैंने। कहा कि तो आपने पढ़ ली, क्या हम सारे सूरह काफ को पढ़ते हैं, डराते किसी को नहीं है, अल्लाह का बेटा कोई नहीं। इधर ही पढ़ के जुम्मे को खुश हो जाते हैं। हमें दज्जाल से पता नहीं क्या मिलेगा, तो दूर होगा तो क्या होगा। चले जो कुछ भी है, ये हमने काम करना है, ठीक है। जी उनको डराया जाए जो कहते हैं अल्लाह का बेटा है। ये कुरान सूरा ये तौबा की। सूरह तौबा के 30 और 31 पढ़े। ठीक है। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी ज़बानों से निकालते हैं। इन लोगों की देखा देखी जो उनसे पहले कुफर में मुब्तला हुए थे, खुदा की मार उन पर, ये कहाँ से धोखा खा रहे हैं। इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो जिसके सिवा कोई मुस्तहक इबादत नहीं, पाक है वो उन मुशरकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। ये लोग कोई चाहते अल्लाह हैं का कि बेटा अल्लाह नहीं हो, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, ठीक है, सादा सी बात है। ये भी आमनू है, उससे पहले भी आमनू था। अभी तक हम जितने मजमून पढ़ रहे हैं सूरत का आमनू आ रहे हैं। कल हम इंशाल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे और उनके साथ बाकी दीगर अंबिया का जिक्र पढ़ेंगे, तो अंबाए रसूल खत्म हो जाएगा। फिर शिर्क का मजमून है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मजमून है, ठीक है। चलें, कोई सवाल हो आपका? सर कल जो मायदा उतारने की बात पूछी थी, तो उसमें अल्लाह ताला ने बाद में कहा था कि अगर मायदा उतारने के बाद भी कोई ईमान ना लाया तो मैं उसको अजाब दूंगा जो नहीं किसी को दिया। तो ईमान अगर जो ले आए वो मायदा उतारने की बात कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। पहले मना कर रहा है कि वो तर्जीसा पे उन लोगों ने, असाब ने कहा कि
وہ یہ اللہ سے درخواست کیجیے تو انہوں نے کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. جی چلے میں آپ کو اتار رہا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لایا تو پھر دیکھی جائے گی. یہ تو ایک قسم کی وارننگ تھی. اس کے بعد تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اللہ کو کہیں کہ اتار نہیں چاہیے، کھانے اتار. ٹھیک ٹھیک ہے جی. یہ کون سوال پوچھ رہی ہیں آج؟ سر میں ہی پوچھتی ہوں، طاہرہ. اچھا ٹھیک ہے، کوئی نہیں، میں نہیں پہچانتا، نہ آواز نہیں پہچانتا ہوں، نہ نام پہچانتا. کون سا اتنا سر آپ مجھے ضرور پہچانے، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں. میں تو بولنے کو بہت اچھا سمجھتی ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں، میں نہیں. ویسے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک بول رہی ہیں اور میرے خیال میں جب سے آپ لگے ہیں تو آج سوال آپ نے ویسے چلو اچھا کیا، 2-3 پوچھ رہی ہیں. اور سر مطلب میں ایک نے لائف تو شروع سے سی پوچھے. تھوڑی سی بات ہوئی ہے، ورنہ تو خاموشی چاہیے ہوتی ہے. 1 گھنٹہ آپ خاموشی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ختم ہوتی ہے. آج آپ نے 2-3 دفعہ پوچھا، اچھا لگا. جزاک اللہ. سر میں تو پوچھتی رہوں گی، میرے ذہن میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں، میں نے ترجمے پہ بہت غور کیا ہوا، نشان لگائے ہوئے ہیں، تو میں انشاءاللہ اب اور ان کو دیکھ کے رکھتی ہوں، پھر میں پوچھوں گی انشاءاللہ. تو روزانہ لے آیا کریں، اب 15-20 منٹ ہوتے ہیں، پوچھ لیا کریں، کوئی نہیں. جی سر ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ. اگر سوال نہیں ہے کوئی، کسی کا کوئی سوال ہے تو سر سے پوچھ لے. ابھی ٹائم ہے، 15 منٹ ہے. السلام علیکم استاد صاحبہ، استاد صاحب. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کلیئر سر سر ابھی آپ نے کہا کہ باجی طاہرہ کے جواب میں کہا کہ نصرانی بھی تو اب نصرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں ہمیں انہیں اہل کتاب بھائی بہن کہا ہوا ہے اور ایک طرف سے نکاح کی اجازت بھی دی ہے. تو یہ لوگ تو جو آج کل دنیا میں اسی کو تو بیس بنا کے وہ مسلمان بچے جو ہے، بچیاں جو ہیں وہ اور مسلمان بچے جو ہیں وہ نصرانی بچیوں سے شادی کرتے ہیں. تو پھر یہ تو مطلب یہ تو بالکل ہی غلط بات ہو گئی نا، بالکل ہی آؤٹ آف او میری پہلی بات سنو، پہلی بات سنو. سب سے پہلی بات یہ ہے جو الفاظ یہ ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور مکہ میں رہ گئے اور انہوں نے مدینہ ہجرت نہیں کی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ولایت کا ان کا کوئی رشتہ نہیں آپس میں. کیا آپ نے ان کا اس کفر کو مٹانا ہے؟ اگر آپ ان کے بیچ میں جا کے خود رہ رہے ہیں اور اپنی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں اور بچیاں لڑکیوں سے شادیاں کر رہی ہیں، تو کون مٹائے گا اس کفر کو؟ یہ 4تھی آیت میں نے کیوں پڑھائی ہے سورۃ کہف؟ ادھر بیٹھ کے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں، ہم سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں، ہم سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں، ثواب ہو رہا. کس چیز کا ثواب ہوگا؟ تم نے تو اللہ کا حکم ہی نہیں مان رہے. ان کو کون ہے جا کے بتاتا ہے جو امریکہ میں یا برطانیہ میں اتر کہتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے؟ کون ہے جو بتاتا ہے؟ کون سا مسلمان ہے؟ کون سا وزیر اعظم؟ یہ تو ہے ہی نہیں کوئی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 کھاتے ہیں، وہ آپ نے کوئی نہیں کبھی کہ ہمیں آنے دو، یہ تو بڑی اچھی رومن جو ہے امپائر، یہ بڑی اچھی ہے، ان کی تحریر بڑی اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اتنی بات ہی ساری. اور یہ نہیں ہم نے قرآن پڑھا ہوئے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ سیرت کی سمجھ. آگے جب ہم سیرت پڑھیں آپ رو پڑیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، ہم تو اس خاطر آئی خالی سے. پھر ٹھیک ہے نا، وہ سورۃ مائدہ کی 5ویں جو آپ بات کر رہی ہیں، پڑھ لینا جا کے. وہ کہتا ہے پاک مومن عورتیں ان کی. ٹھیک ہے جی سر. مومن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ عورتیں نہیں ہیں جو کہ عیسیٰ اللہ ہے اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہا. اس پہ تو کہا کہ آسمان کیوں نہ گر پڑا، زمین کیوں نہ شک ہوگی اور پہاڑ کیوں نہ ریزہ آگے. انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے. یہ تھرڈ ورلڈ، یہ اٹامک وار ہے جو انڈیکیٹ ہو رہی ہے. یہ آپ نے دیکھا آپ نے خیر آپ تو چھوٹی چھوٹی ہوں گی، کسی نے سالٹ 1 2 3 رشیا اور امریکہ کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے، انہوں نے خود نیوکلیر جو آرسنل جلایا تھا، تباہ کیا تھا، خود ڈر گئے تھے. اور انہوں نے یہ آیت پڑھی ہوئی تھی، پتہ نہیں سال 2 3 کتنے ہوئے تھے، اتنے تباہ کر دیتے ہیں اٹامک، اتنے قیمتی جو ہے ایٹم بم. تو بات کہنے کی یہ انہوں نے پڑھا ہوا، ہم نے پڑھا ہوا نہیں. وہ کہتا ہے مومن، پاک مومن عورتیں. کیا لفظ سنا ہے آپ نے؟
شادی کے لیے؟ नो सर। یہ پڑھ لیں، سورۃ مائدہ کی 5ویں ہے، گھر جا کے پڑھنا سارے خیر سے، ٹھیک ہے؟ سر جو کل آپ نے واٹس ایپ کال میں پڑھایا تھا وہ ذرا آج زوم پہ ریپیٹ کر دیں. کیا واٹس ایپ کال میں کیا کہہ رہی ہیں؟ جو وہ کل زوم پہ جب کلاس بند کی تھی واٹس ایپ میں تو ہم نے لڑائی کی تھی، کرنی ہے؟ نہیں میں کہہ رہی ہوں جو اس میں آیات پڑھی تھی وہ ادھر ریپیٹ کر دیں. اور آیت تو نہیں ہم نے پڑھی تھی، ہم نے تو کہا تھا کہ آپ کیوں غصے ہوتے ہیں، اچھا آپ ہمیں چلیں کیوں آپ کیوں ڈانٹتے ہیں ہمیں؟ میں نے کہا میں تو نہیں ڈانٹتا. سر آپ 10 دفعہ بھی ڈانٹتے نا ہم پھر بھی ایسے ہی سوال کریں گے آپ. سر یہ دیکھیں سوال میں نے سوال کا تو بھی مائنڈ ہی نہیں کیا تھا، لیکن سر اگر ہم آپ کوئی مجھے بات نہیں مائنڈ کرتے، آپ کی جو بات نہیں لگے گی ہم کہہ دیں گے، اور آپ چلو یہ ٹھیک، سوچیں ہی نہ تھینک کہ یو ہم مائنڈ کریں گے. اچھا سر یہ تھینک یو. دیکھیں وَلَاتُنْ كِحُ الْمُشْرِكِينَ، باجی کہیں وہ کل سے پھر زیادہ نا ڈانٹنے لگ جائیں. نہیں ہم بتا دیں گے. سر یہ دیکھیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ بھی ہے نا سورہ البقرہ کی 221، یہ بھی تو صاف صاف حکم ہے نا کیا کہ شرک کرنے والوں سے نکاح مت کرو، نہ اپنا کرو نہ اپنی عورتوں کا کرو. نیت تو اس میں آ جاتا ہے، سنور میں بھی آ جاتا ہاں جی ہے. ہاں پھر وہ نہیں کرنا چاہیے نا، یہ مشرک عورتیں ہیں، مشرک مرد ہیں. ہمارا جا کے اس امریکہ میں دارالکفر میں رہنا مسلمان کا حرام ہے. کیا؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اس چیز کو مٹانا ہے، آپ اس کے جا کے ملک میں رہتے ہیں، آپ مٹائیں گے کیسے؟ کہا اگر اس طرح کا کہیں پھنس بھی جاؤ تو وہاں سے ہجرت کر دو. کیا کرو؟ فرض کرو ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور عیسائی آ کے قبضہ کر لیتے ہیں یا کافر آ کے، تو ہمیں یہ ملک چھوڑنا ہے، چاہیے جائے کہ ہم باغے ان کے ملک میں چلے جائیں. اور یہ نہ قرآن سمجھ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی اسلام کی سمجھ ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں. ہم تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تاکہ کہانی ہے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے. ابھی پڑھیں گے آپ سیرت، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی سر ایک اور کوشچن جی ہے، جی. سورہ الزخرف آیت نمبر 18 میں عورتوں ہاں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے اَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا بھلا جس سے زیورات میں پالا جاتا ہے یا وہ جھگڑا کرنے میں غیر واضح ہے. تو سر یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ عورتیں تو بڑا اچھا جھگڑا کر لیتی ہیں. نہیں وہ جھگڑا کر نہیں سکتی. سر کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ زیوروں میں پالی اس کا جانے مطلب والی عورت ہے جب عورتیں لڑیں گی نا یا عورت لڑے گی تو لاجک نہیں کرے گی، ویسے ہی کہے لاجک گی نہیں کرے گی؟ کخ نہ رہے تنوین ہو جائے، بات نہیں کرے گی یار یہ بات ہے، یہ اصل معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات. اور زیورات میں پالی جاتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھی زیوروں میں پالی جاتی ہے مطلب نازک نازک رکھ کے کیا جاتا ہے، ان کو موٹے موٹے کام نہیں دیے جاتے کہ چل تو محنت کر. یہ وہ زیوروں میں پائی جاتی ہے کہ زیور سر پہن یہ لپٹی خوبصورت گھر میں نظر آ، یہ بات ہے. اور اچھا مطلب کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے یہ؟ نہیں نیگیٹو کیا ہے، پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ گھر میں رہے گی، میاں آئے گا تو سرخی پاؤڈر لگا کے ہنسے گی، وہ خوش ہو جائے گا، اتنی سی بات. بچے آئیں گے تو آپ میاں آ گئی ہے، کھانا دے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی. اگر اس کو کاٹتی ہے میاں کو اور بچوں کو بھی تو کیا، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بارے میں. اور بس ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا جی. چلیں جی پڑھیں. اور کوئی سوال؟ میرا ایک سوال ہے جی جی کہ سورۃ نحل میں ہے کہ وہ اونچی بولیں تھوڑی، آپ زمین سے اوپر رک کے بولیں، آواز نہیں سورۃ آ رہی نحل آپ کی. اچھا سورۃ نحل آپ طاہرہ آپ ان کا سوال ریپیٹ کر دیں گی، بولیں آپ. سورۃ نحل میں ہے کہ وہ اللہ کے لیے جو ہے نا بیٹیاں بنا لیتے ہیں، تو یہ جو ہے کفار کے لیے کفار بیٹیاں بناتے ہیں اور عیسائی جو ہے اللہ کے لیے بیٹے بنا دیتے ہیں. تو اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مطلب اپنے لیے تو یہ لڑکے پسند کرتے ہیں اور جب لڑکی کی خوشخبری ان کو دی جاتی ہے اچھا یعنی میں بتا دیتا ہوں. ایسے تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ اب ہم پڑھیں گے مضمون آگے، ٹھیک ہے؟ مشرکین کن چیزوں کو پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان میں سے 3 کا نام بھی آ جاتا ہے سورۃ نجم کی 19 میں، ٹھیک ہے؟ لات
عزا اور منات، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، تین نام ہیں. یہ سب سے جو تھی فرشتے جو تھے یہ سب سے اچھی نزدیک اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کے نام تھے، ان کے دیویاں بنائے تھے، ان کی وہ پوجا کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ مجھے بیٹیاں دیتے ہو اور خود بیٹے لیتے ہو، یہ بات. اور سر ان کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں کوئی ناپسندیدہ چیز ہے جو ایسے کہا گیا. وہ آگے پھر ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس زمانے میں اتنا خراب تھا سسٹم کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ تو جا کے دفناتے تھے جا کے بیٹی زندہ. آپ نے تو سنا ہوگا. مطلب ان کی ناپسندیدگی بیان کی گئی ہے. تو یہی بات کہہ رہے ہیں انہوں نے. اور کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اور یہ تو نہیں کہہ رہا بیٹیاں بری ہوتی ہیں، قرآن تو نہیں کہہ رہا. وہ تو حالات کی بات ہوگی سر. ٹھیک ہے. ہاں جی. جی سر یہ سوال کرنا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے، اور جو یہود نصارہ تھے وہ فرشتوں کو کہتے تھے. لیکن میری بات آپ نے نہیں سمجھی، میں تو پوری کریں گے. فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں کیا؟ جی فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹی ہیں. پھر ان کے بت بنا کے پوجا کرتے تھے کہ یہ ہمارے کام کروائیں گی. یہ ہے. ہاں. اور اس یہ ملل تو صورت آل عمران کی ایک آیت بھی ہے نا شرک کے متعلق. تو زمین پر سونا بھی پیش کر دیا جائے تو اس دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. 91 آیت صورت آل عمران کی. ہاں کیا پڑھے یہاں. اس میں ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، کسی حال میں مر گئے، اور یعنی وہ کافر تھے اور انہوں نے توبہ بھی قبول نہ کی، توبہ نہ کی، تو ان کی ہرگز توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی. اور ان میں سے اگر وہ کوئی زمین پر سونا بھی دے دنیا میں تو وہ قبول نہ کیا جائے ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. کسی کو سوال کی سمجھ آئیے تو بتا دیں مجھے. شرک یعنی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شرک کا یہ بھی ہے نا، اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے کافر کو. کل پڑھیں گے نا 48 پڑھیں گے، 48 سورۃ نساء کی پڑھیں گے اور 116 پڑھیں گے نہیں. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ ہمیں بتا رہی ہیں، سوال نہیں آپ ہمیں کچھ بتا رہی ہیں، مجھے اب سمجھ آئی. جی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی آیت اس میں آتی ہے نا. یہ کس میں آتی ہے؟ کفر اور شرک میں نا. تو اسی میں آتی ہے اور کس میں آنا ہے؟ ٹھیک ہے چلیں جی. اور سوال؟ جی سوال یہ ہے سر، یہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ غیر جنس ہوتے ہیں نا، اور ہم انہیں غیر جنس ہوتے ہیں. اچھا بولے آگے بولے. جی وہاں تو انہوں نے بیٹیوں سے مشابہت دی ہے نا، تو یہ بات ناپسندیدہ تھی. تو ویسے فرشتے غیر جنس ہوتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. وہ فرشتے نہیں ہوتے، بس وہ فرشتے ہی ہوتے ہیں سارے. اور غیر جنس آپ صحیح کہیں، غیر جنس ہوتے. اور کس کا کچھ سوال ہو؟ نہیں ہے تو اللہ حافظ. امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے تو بھی سر سے پوچھ لیں. سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم دارالکفر بغیر کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، اور اگر کہیں جائیں تو ہجرت کر لیں، اور ہمارا فرض ہے کہ امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمیں نان مسلمز کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے. لیکن سر اگر ایک بندہ، جیسے اب ہم ہاؤس وائف ہیں، ہمیں سے کوئی ایک ایسے کرنا چاہے تو ہمارے لیے کتنی ڈیفیکلٹی ہے کہ ہمارے پاس جو نان مسلمز لیبر آتی ہے، ہم اس کو ایک بتا دیتے ہیں گاہے بگاہے کہ یہ ایسے ہے بات، یہ ایسے، وہ مانے نہ مانے ہم نے حق ادا کر دیا. لیکن پھر تو ہماری پوچھ اتنی زیادہ ہے، ہم جتنی بھی نیکیاں کریں وہ تو ہماری سر زیرو ہو جائیں گی.
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा लगता है सर जा चुकी हैं शायद कल में भी। जी नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे इंशाल्लाह।